العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے نواں اور مقابلہ ہے 12واں۔ آج 12ویں کی نسبت سے 12واں سلسلہ ہے اور امید ہے بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا کیونکہ 3 ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہونا ہے۔ آج ان تینوں ٹیموں کے پاس اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا سیزن 9 ذہنی آزمائش میں آخری موقع ہے۔ اب آج ان 3 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی اور ایک ٹیم ہوگی جو 12ویں ٹیم بنے گی اگلے راؤنڈ کے لیے۔ ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کون سی ٹیم آگے جائے گی یہ تو وقت بتائے گا۔ ان تینوں ٹیموں سے انشاءاللہ ہم تعارف بھی لیں گے، تیاری کیسی کر کے آئے ہیں پوچھیں گے بھی اور تھوڑی دیر بعد جان بھی لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی کیے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹیموں کو بلاتے ہیں اور معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے، سوال یہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے؟ جواب تھا 309 سال، 309 ایئرز وہ سوئے رہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے اور یہ ایک ایسا قرآنی واقعہ ہے جس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی برکتیں یقیناً لوٹنی چاہیے۔ جواب دینے والوں میں سے سوشل میڈیا کے پہلے جوابات دے رہا ہوں۔ حاجی محمد خالد راول پنڈی، ام اکرم سبی بلوچستان، محمد شوکت نیازی، ولی محمد کراچی، محمد ذیشان حسین گجرات، جمشید انصاری ملتان، حسیب کراچی، بنت عبد الجبار باب المدینہ کراچی، عبد المنان اتاری گوجرا، بنت کلیم اتاریہ ہند، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال، ماجد علی لاہور، بنت مظفر واہ کینٹ اور مومل خان۔ جناب آج تحفہ جا رہا ہے محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال۔ اب یہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات دیے ان میں محمد اسامہ گلزار عارف والا، احمد رضا اتاری مدینۃ العلیہ ملتان، بنت جہاں گل اور بنت رمضان، اسی طرح باب المدینہ، بنت ظہور فاروق نگر لاڑکانہ، بنت فاروق سانگڑ، محمد فصیح زمزم نگر حیدرآباد، ام حمزہ باب المدینہ کراچی، اسلامی بہن گجرات، علی حسن پنو آکل، بنت عبد الکریم ضیاء کوٹ، اللہ رکھا مرکز الاولیاء لاہور۔ اور جناب اللہ رکھا صاحب مرکز الاولیاء لاہور، آپ کا انعام نکل آیا ہے۔ اور آج کا سوال کیا ہے؟ وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ ویری ایزی کوسچن۔ نماز کے احکام کتاب میں یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ نماز کے احکام کتاب حاصل کیجئے، پڑھنی بھی چاہیے اور یہ ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ پڑھ ایک بار لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جناب تینوں ٹیموں سے گزارش ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، بھاولپور اور ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے، یوں سمجھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ نماز پر پوری انسائکلوپیڈیا ہے۔ ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اسے ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 170 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ لاز آف صلاح انگلش میں بھی ہے، ہندی زبان میں، سندھی زبان میں بھی ہے، تو کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے انشاءاللہ ان کو ساتھ میں ایک سی ڈی بھی یہ تحفتاً پیش کی جائے گی۔ اچھا، تو جو ڈاؤن لوڈ کریں گے ظاہر ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، اور آڈیو مکتبۃ بک المدینہ سے طلب کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم یہ سی ڈی بھی تحفتاً پیش کریں گے ہر کتاب کے ساتھ۔ یعنی یہ صرف یہاں کے لیے اسکیم ہے یا نہ کہیں بھی پوری مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کریں گے تو انشاءاللہ یہ سی ڈی ساتھ تحفتاً یہ سی ڈی کوئی بھی سی ڈی ہوگی؟ کوئی بھی سی ڈی۔ اچھا، کوئی بھی ایک بھی سی ڈی ساتھ، واہ بھائی واہ، ایک 1 پہ 1 فری ہے، تو بائی 1 گیٹ 1 فری والی آفر آ گئی ہے جناب۔ دیکھ بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں سلسلے کو، آگے بڑھاتے ہیں۔ آج 3 میں سے ایک ٹیم تلاش کرنی ہے، مقابلہ کیسے چلے گا وہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر پچھلا سلسلہ کیسا رہا، کون آگے بڑھا؟ ایک بہت اچھی ٹیم پیچھے رہ گئی،
لیکن ایک بہت اچھی ٹیم آگے بھی چلی گئی. وہ ٹیم جو پیچھے رہی وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان. دیکھنا یہ کہ آج وہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے مقابلے کی ایک جھلک. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 9 اور مقابلہ ہے 11واں. مدینۃ الاولیاء ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. علم نور ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں 75 مرتبہ جہان جمال آرا کی زیارت. جواب درست دے دیا ہے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، وہ دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. وہ دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے. اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن. اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را. جواب درست دے دیا ہے. 40 نمبر ہے. دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ 12 مرتبہ آیا. 12 مرتبہ نام آیا. سوال نمبر بھی 12 اور جواب بھی 12. جواب درست دے دیا ہے. 8. صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد حدیث مبارکہ کے دو بڑے مشہور کتاب ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جواب درست دے دیا ہے. جو ہے دل میں بات وہ کعبہ شریف ہے. میری مرادی شے کچھ اور ہے. آپ کی مرادی شے جاندار ہے. ہاں جاندار جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کر نہیں ہے. پاپا جانی آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے، تصنیف ہے؟ لا، آپ کی جو مرادی شاہ ہے جھنڈا ہے. میری مرادی شے یہ جھنڈا نہیں ہے. اب بیل بجائی ہے آخر میں. جناب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے یاد رہے صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا اور غلط جواب ان کے 2 نمبر مائنس کروا دے گا. بتائیے آپ کی کعبہ شریف کی چھت پہ جھنڈا. کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا گیا یہ مراد ہے. کیا امیر اہل سنت کا یہی کہنا تھا؟ بتائیے. کعبے کی چھت پہ جھنڈا. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بہت زبردست مقابلہ، مگر مدنی کسوٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آج کے مقابلے میں آگے بڑھنے والے مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں. انتظار دیر سے مسلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. جی مدری چل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلا سلسلہ بہت شاندار رہا اور آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان والے پیچھے رہے. مگر اب ان تینوں ٹیموں نے مجھے بڑی امید ہے کہ شاندار تیاری کی ہوگی، کیونکہ ڈو اور ڈائی، کچھ کرنا ہے یا گھر جانا ہے، دونوں میں سے ایک نتیجہ آ جانا ہے. تو آج بھاولپور، ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان، DI اور K، ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے اور انشاءاللہ دیکھنا یہ کہ یہ مقابلہ کیسا رہتا ہے. باری باری تینوں سے نام پوچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی بھاولپور کے اسلام میں نام بتائیں گے آپ؟ میرا نام محمد شان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم بہاولپور درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں اور میری رہائش موضع مخدوم پر جہانیہ الشریف، تحصیل احمد پر شرقیہ، ضلع بہاولپور، صوبہ پنجاب، پاکستان. کیا بات ہے. گلی نمبر اور مکان نمبر بھی بتا دیتے حضرت. چلے دوسرے اسلامی بھائی بھی اپنا نام بتائیں گے. جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم بہاولپور، میری رہائش چاکمتا ضلع لودھرا سے. چلیں ماشاء اللہ. تیسرے اسلامی بھائی؟ محمد شفیق الاسلام اتاری، ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامیہ یونیورسٹی سے اسلامیات میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں. اس کے علاوہ امامت بھی ہے حضور اور درس نظامی بھی. کیا بات ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کیوں پیچھے رہ گئے بھاولپور والے؟ تیاری کمزور تھی یا کیا بات تھی؟ اب کیسی تیاری ہے؟ اب تیاری مضبوط ہے الحمدللہ اور باقی قسمت. چلیں جناب. پچھلی بار اشعار میں تھوڑی کمزوری رہ گئی تھی. جی اب اشعار پکے یاد کیے ہیں. چلیں جناب دیکھ لیتے ہیں. ڈیرہ ایبٹ آباد والوں کے مقابلے میں بڑی مضبوط ٹیم آ گئی تھی، لیکن ایبٹ آباد والے کیوں پیچھے رہے؟ ان سے پوچھیں گے. پہلے ان کے نام. جی محمد رضوان اتاری بن محمد ریاض قادری، ڈویژن نگران مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، رحمت آباد، ایبٹ آباد. ماشاءاللہ. جی محمد سعید اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ مدنی صحرا، درجہ ثانیہ. جی سید مہر علی شاہ، جامعۃ المدینہ مدنی صحرا، مانسہرہ، درجہ اولا. ماشاءاللہ. جی حضرت کیا کہیں گے؟ تیاری اب کیسی ہے؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. پہلے سے بہتر ہے. جناب اب باری ہے ہمارے
यहाँ पर मौजूद डेरा इस्माइल खान के इस्लामी भाइयों की, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टीम, और कुछ नंबर से पीछे रही। आज देखना है क्या करते हैं। मोहम्मद इशफाक अत्तारी, फैज़ान मदीना, ज़िला डेरा इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा, दर्जा साबिया यानी 7वां। जी जी जनाब, माशाल्लाह। इशफाक अहमद बिन खुदाबख्श, मेरा ताल्लुक बकर से है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना डेरा इस्माइल खान में दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ। छठे दर्जे के तालिब इल्म। जी। नेमतुल्लाह तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना डेरा इस्माइल खान, दर्जा सादिसा है। नेमतुल्लाह, तैयारी तो कल भी बड़ी अच्छी थी, आज कैसी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है जनाब। अब इन तीनों टीमों का मुकाबला लेकर आगे चलना है। टीमें 3 हैं, मुकाबला जीतना है एक ने। मुकाबला चलेगा कैसे, आइए आपको बताते हैं जी। आज के मुकाबले के सेगमेंट्स हैं इल्म नूर है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, कुरानी मालूमात, फैज़ाने मुस्तफ़ा, सफ़र है मगर अकेले, मदनी कसौटी। 6 सेगमेंट्स हैं मगर सवालात कुछ कम होंगे, मौका मुख्तसर होगा। कोशिश कीजिएगा कि तीनों टीमों से अपनी अपनी कोशिश भरपूर करें कि कोई गलती ना हो, क्योंकि चूंकि सवालात कम हैं, वापसी का मौका भी मुश्किल से होगा। शुरू करते पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। तीनों टीमों से 10-10 नहीं 5-5 सवाल होने हैं। पहला सवाल है भावलपुर वालों से, बरोज़े क़यामत दीदारे इलाही सबसे पहले किसे होगा? रोज़े महशर सबसे पहले दीदार इलाही सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। क्या बात है, हबीबुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दीदार इलाही होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद वालों की बारी है, बताइए जन्नत क्या है और उसकी नेमत के हवाले से मुख्तसरन बताएं। जन्नत एक ऐसा मकान है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी के दिल पर इसका खतरा गुजरा। क्या बात है, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में ऐसा गुमान गुजरा। अल्लाह ने ऐसी नेमतें तैयार की हैं, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए जन्नत रब की कैसी होगी, फिर क्यों ना जन्नत में जाने की तैयारी करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखने का अमल कब से है? डेरा इस्माइल खान वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखना अदब है और ये सहाबा और ताबईन के ज़माने से है। सहाबा और ताबईन के ज़माने से इस पर मुसलमानों का अमल है, ये अदबन रखा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुकाबला जारी है। अब बारी भावलपुर वालों की है। जमात के साथ नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है? जमात के साथ नमाज पढ़ना गैर जमात के नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल। 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोशिश करनी चाहिए कि आशिकान रसूल के साथ मिलकर बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। एबटाबाद रहमताबाद, हम्द से मुताल्लिक शरई हुक्म क्या है? खुतबे में हम वाजिब है, मुस्तहब काम के बाद खाने के बाद मुस्तहब है, और छीन के बाद सुन्नत है, और बाद सूरतों में कुफर भी है। आराम काम के बाद आराम है, और बाद सूरतों में कुफर भी है। जी जनाब, हम्द से मुताल्लिक मुख्तलिफ शरई आकाम है। खुतबे में हम्द वाजिब है, खाने के बाद मुस्तहब है, छींक आने के बाद सुन्नत है, हराम काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, हम्द करना ये हराम है, और बाद सूरतों में ये कुफ्र भी हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम्द और शुक्र की तारीफ क्या है? किसी की इख्तियारी खूबियों को बिना पर उसकी किसी किस्म की तारीफ करना हम्द है। अगर किसी के एहसान के मुकाबले में ज़ुबान या दिल या आज़ा से उसकी ताज़ीम करे जाए तो ये शुक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, पहना आप सबने सफेद लिबास है, आप जरा सफेद लिबास की फजीलत भी बयान कर दीजिए।
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ سفید لباس سب سے ستھرا لباس ہے، اس لباس کو پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔ سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رحمت آباد والوں کی باری ہے۔ امام اعظم رات تہجد کے وقت کیسا لباس زیب تن فرمایا کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد کی نماز کے لیے بیش قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، جس میں پیجامہ، کرتا، قمیص اور چادر ہوا کرتی تھی، جس کی قیمت تقریباً 2000 درہم ہے اور درہم تھی، اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھے کپڑوں میں ملتے ہیں، اللہ عز و جل سے کیوں نہ اچھے کپڑوں میں ملاقات کی جائے۔ قیمت کتنی تھی لباس کی؟ 2000۔ باقی تو آپ نے جواب ٹھیک دے دیا ہے، قیمت اس کی 1500 درہم تھی، اور جملہ کیا خوبصورت ہے، جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اچھے لباس میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں کیوں نہ ملاقات کریں۔ شاندار بات ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو جیسے منہ اٹھایا ویسے چلے گئے، لباس سے بعض اوقات بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ دعوت میں جائیں، کسی کے گھر مہمان بنے تو نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جاتے ہیں۔ تو عام لوگوں کی اہمیت ہے تو رب کے گھر کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ بات سمجھ کی ہے، اگر سمجھنا چاہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد سے اذیت کی چیز نکالنے کا کیا اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد سے اذیت کی چیز نکالے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مدینے کے آخری صحابی ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ آخری صحابی مدینہ منورہ کے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں واقع ہے۔ جنت البقیع میں ان کا مزار شریف موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھر پر انہوں نے پیارے آقا کی دعوت کی تھی۔ نبی پاک کو بھوک میں جب مبتلا دیکھا تھا اور پیارے آقا سے کہا تھا حضور چند صحابہ لے کر گھر آ جائیں، پیارے آقا 1000 کے قریب صحابہ لے کر تشریف لے آئے، اور ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی کہ ایک بکری ہے، کھانا کیسے پورا ہوگا؟ آپ کی زوجہ نے شاندار جواب دیا تھا کہ جو صحابہ لے کر آئے ہیں وہی انتظام کریں گے۔ کھانا بھی پورا ہوا۔ وہیں پیارے آقا کا ایک اور معجزہ بھی ظہور پذیر ہوا کہ آپ کے دونوں بچوں کا وہاں انتقال ہوا تھا، اور نبی پاک کی دعا سے وہ پھر زندہ ہوئے۔ شاندار تاریخ اسلام کا واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا۔ جناب اب سوال ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں سے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی جناب، جس کے راوی نبی پاک ہوں اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سارے سوال صحیح جواب آ رہے ہیں جناب۔ باولپور والوں کی باری ہے۔ زندہ بھیڑ کی اون یا زندہ ہاتھی کے دانتوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ زندہ بھیڑ کی اون یا زندہ ہاتھی کے دانتوں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ زندہ بھیڑ کی اون اور زندہ ہاتھی کے دانت کا استعمال حلال ہے، اور اگر کسی زندہ جانور کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکال لیا، اگر وہ مردہ ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ جناب زندہ بھیڑ کی اون، زندہ ہاتھی کے کاٹے ہوئے دانت کا استعمال حلال ہے، اور زندہ جانور کے پیٹ سے نکالا ہوا بچہ جو پیٹ چاک کر کے نکالا جائے اور وہ ہو مردہ تو وہ کھانا حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی زندہ جانور کا کٹا ہوا عضو
یعنی پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، اب تفصیل بتائیے. اگر جانور کو شکار کے وقت نیزہ یا تیر مارتے اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، کٹا ہوا جو ہے وہ حرام ہوگا، اور باقی جب لال کرنے کے بعد اور لال ہوگا. جناب بڑا اہم مسئلہ یہ کہ زندہ جانور کا جو عضو کٹ جائے وہ مردار ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ کسی نے جانور کا شکار کرنے کے لیے تیر چلایا، نیزہ چلایا، کوئی پارٹ آف دا باڈی، کوئی عضو اس کا کٹ گیا، بعد میں بے شک جانور کو حلال کر دیا، ذبح کر دیا. جب ذبح کیا تو جانور تو حلال ہو گیا، مگر وہ حصہ جو ہے وہ جو پہلے کٹ گیا تھا وہ حرام ہے. بعض لوگ زندہ دمبے کی چکی سے چربی نکال لیتے ہیں، وہ چربی کھانا بھی حرام ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی. پہلے بادشاہوں کے لقب کیا ہوا کرتے تھے؟ فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی، اور اسی طرح امالکہ اور قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. جناب بادشاہ روم کا لقب اس زمانے میں قیصر تھا، بادشاہ فارس کا لقب کسرا تھا، بادشاہ حبشہ کا لقب نجاشی، شاہ ترک کا لقب خاقان، شاہ قبط کا لقب فرعون، شاہ مصر کا لقب عزیز اور شاہ حبیر کا لقب طبا، شاہ ہند کا لقب سلطان ہوتا تھا. کافی سارے ہمارے پاس لکھے ہیں، پھر بھی آپ نے 3-4 بتائے ہیں. کیا ان کا جواب درست مانا جائے؟ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب یہ سیگمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب دیکھنا ہوگا اب تک غلطی کسی نے نہیں کی ہے. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تینوں کے 10-10 نمبر ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں شروع کرتے رہا ہوں. اور دہن میں زباں تمہارے لیے میں 3 آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے، کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو. پہلا سوال ہے بھاورپور والوں سے. ہو لب پہ امتی جس کے کہیں جب انبیاء نفسی. اب سب کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے. جی. تو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا. تو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. رحمت آباد والوں کی باری ہے. مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی. آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. مدد لیں گے جناب. ہے کوئی مددگار؟ مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی، انہی سے مدد لیں گے آپ جناب. مددگار بھی ایک ہی ہے.
मुसलमानी का दावा और फिर तौहीन सरवर की। जी जरा आप जोर से कह दीजिए। जमाना भर में कहीं ऐसा नहीं देखा। जमाने भर में कब ऐसा नहीं देखा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। डेरा इस्माइल खान वालों की बारी है। भला आलम सी शय मख्फी रहे उस चश्मे हक बी से। भला आलम सी शय मख्फी रहे उस चश्मे हक बी से कि जिसने खालिक के आलम को बेशक बिल यकी क्या देखा। बात है कि जिसने खालिक के आलम को बेशक बिल यकी देखा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बावलपुर वालों की बारी है। उसी वक्त धुल जाएं इस यहाँ के दफ्तर, उसी वक्त धुल जाएं इस यहाँ के दफ्तर। मदद का ऑप्शन आपके पास भी है। शाह जिस पे पड़ जाए छीटा तुम, शाह जिस पे पड़ जाए छीटा तुम्हारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा ने बहुत आस्ताने बनाए मगर असल है आस्ताना तुम्हारा, मगर असल है आस्ताना तुम्हारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरब वाले फेरा हमारी तरफ भी, हर समत रहमत का दौरा तुम्हारा है हर समत रहमत का दौरा तुम्हारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। कोई करीब तराजू कोई लबे कौसर, कोई करीबे तराजू कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता हो, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। निशाने खुसरवे दी दूर के गुलामों को, लोए हमद का परचम ये बता रहा होगा, लिवाए हमद का परचम बता रहा होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, मुकद्दस आंखों से तारा अश्क का बंधा, मुकद्दस आंखों से तार अश्क का बंधा होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद वालों ने मदद लेकर नंबर पूरे ले लिए जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है। यही कलाम जो अभी हमने आखिरी सुना, इस कलाम का मक्ता बड़ा शानदार है। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से। कौन सुनाएगा? मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से। जी, भिखारी होना और उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना, ये कैसे दर की यूं समझिए कि गदाई है। जी, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, जवाब दे दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। चले इंशाल्लाह इनको हम मदीने की सौगात वफतन पेश करते हैं। माशाल्लाह कलाम बहुत प्यारा है, सुभान अल्लाह। चलें, इस कलाम पे एक शेर बड़ा प्यारा है। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, इसी कलाम का शेर है। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। 3 दिन मदीने काफिले में सफर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम अतारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद, 12वां सफर। माशाल्लाह। कि आप ही की खुशी आपका कहा, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत ये जनाब कलाम है माशाल्लाह। 12 माह के मुसाफिर भी इस्लामी भाई। जी माशाल्लाह, 12 माह बात है माशाल्लाह। देखें मदनी चल के नाजरीन, हमसे 3 दिन मदनी काफिलों में सफर नहीं होता। आशिकान रसूल 12 माह सफर करते हैं। इन खुशनसीबों में हमें भी शामिल होना चाहिए। कितनी सारी नेकियां लूटी जा सकती हैं। आइए चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए सेगमेंट के बाद क्या हमें स्कोर बता रहा है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। जनाब 16 और 16 तीनों के नंबर बराबर हैं। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी मालूमात। याद रहे रहमताबाद एबटाबाद वालों ने अपना मदद का ऑप्शन यूज कर लिया है, मगर भावलपुर और डेरा इस्माइल खान वालों के पास अभी भी मदद का ऑप्शन है। और अब शुरू करते हैं कुरानी मालूमात। पहला सवाल करेंगे भावलपुर वालों से, सूरह निसा कहाँ नाजिल हुई? सूरह निसा कहाँ नाजिल हुई? सूरतुन निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सूरह निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह निसा का मरकजी मजमून बताइए। इसमें यतीमों और औरतों के हकूक को बयान किया गया है। कि जनाब यतीम बच्चों और औरतों के हुकूक और उनसे मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा वालों की है। सूरह निसा पढ़ने की क्या फजीलत है?
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ نساء پڑھنے والا یہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہے اور کون کس سے محروم نہیں۔ وراثت کے احکام گویا سیکھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کس جگہ پر بنی اسرائیل پر من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے 6 لاکھ آدمیوں کے ساتھ میدان طیہ میں موجود تھے۔ وہاں کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ یہ میدان تی ہے، میدان تی میں من و سلوہ نازل ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ من و سلوہ کی حقیقت کیا تھی؟ من اور سلوہ یہ 2 کھانوں کے نام ہیں۔ من ایک حلوے کی سوید حلوے کی طرح ہے، اور سلوہ بھی ایک کھانا ہے جو بھونی بٹیروں کی طرح تھا۔ اور یہ کہاں سے اترتا تھا؟ یہ آسمان سے اترتا تھا۔ جناب من جو ہے وہ سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، اور سلوہ بٹیرے تھی، سبحان اللہ، پکی ہوئی بٹیرے، اور یہ آسمان سے اترتا تھا دکنی ہوا کے ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل کو گویا ایک نعمت ملی ہوئی تھی۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اب باری ڈیرہ والوں کی ہے۔ من و سلوہ کے بارے میں یہ بتائیے کہ من و سلوہ اترنا کیوں بند ہوا؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا سڑتا اور نہ ہی گوشت سڑتا اور نہ ہی کھانا خراب ہوتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے ہوا جس دن بنی اسرائیل نے کھانا بچا کر رکھا تھا۔ یہ اترنا بند کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ اس کو روزانہ جو ہے وہ کھا لیا جائے، اور اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ اپنی قوم والوں سے یہ کہا تھا آپ نے۔ آپ کی قوم نے نافرمانی کی تو اس نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ اپنے نبی کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی ایسی نحوست پھیلی کہ ان پر یہ کھانا جو ہے بند ہو گیا۔ جناب یہ بڑی اہم بات ہے کہ من و سلوہ روز اترتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ بچا کر نہ رکھا جائے، مگر توکل کی کمی تھی۔ اس قوم نے دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھنا شروع کیا کہ کل کیا ہوگا، تو کھانا بھی سڑنا شروع ہوا اور اترنا بھی بند ہو گیا۔ اور پیارے آقا کا یہ فرمان بڑا نرالا ہے کہ پہلے جب سے بنی اسرائیل نے یہ من و سلوہ بچا کر رکھنا شروع کیا، اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گوشت سڑتا نہیں تھا۔ اب ہمیں فریج کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بنی اسرائیل نے جس دن سے یہ کام کیا اس کے بعد سے یہ کھانا جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی جناب ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلام میں نیچے موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کسی کو نیچے بھیجتے ہیں، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ ارے واہ، تیار ہیں، چلے تیار رہیے انشاءاللہ۔ 2 یوسف بھائی ہیں، دیکھیں کس کو بھیجتے ہیں نیچے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی تینوں ٹیموں کے 20 نمبر ہیں، غلطی کوئی نہیں کر رہے جناب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے اب یہ کس طرح کیا برابری چلتے رہیں گے، کیونکہ اب وقت ہوا ہے فیضان مصطفیٰ کا۔ کس کی عید ہے نہ جانے کون خوش نصیب صاحب کے قریب۔ فیضان مصطفیٰ، اب اس پہ بھی 2 سوال ہوں گے، اور اب پہلا سوال کریں گے بھاولپور والوں سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اولاد کن ازواج کے بطن سے ہوئی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام اولاد حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، سوائے
حضرت ابراہیم کے کہ یہ حضرت سیداتنا ماریہ قبطیہ سے ہوئے 10 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے۔ جی جناب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تمام میرے آقا کی اولاد مبارک ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایبٹ آباد رحمت آباد والوں کی باری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کا مہر کتنا مقرر پایا؟ سید مہر علی شاہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ 500 درہم۔ آپ نے کہا 500 درہم، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا؟ دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد ہیں انتقال فرمایا۔ آپ کے والد گرامی آپ کے ولادت سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عرصے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضیاب فرمایا۔ سبحان اللہ، 7 ماہ تک میرے آقا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے رہے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی؟ تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ والوں کی باری ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم جس مسجد میں ہوا وہ کون سی مسجد تھی اور اب اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اس وقت کیا نام تھا اور اب کیا نام ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اور نماز ظہر کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو اس مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اس مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عاشقان رسول آج بھی مدینہ منورہ میں اس مسجد کی زیارت کو جاتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، ان کی گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں کہ 4 سیگمنٹ ہو گئے مگر مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے جناب۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ۔ العلم نور، العلم نور، سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے واٹر، پانی۔ ہماری زمین پلانٹ ارتھ، اسے بلو پلانٹ یعنی نیلا سیارہ کہا جاتا ہے۔ وجہ اس میں پانی ہے۔ سورج کے ریفلیکشن اور ریفریکشن کی وجہ سے دور سے زمین نیلے رنگ کی نظر آتی ہے۔ دیگر سیاروں میں سمندر نہیں ہے، مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں ہے کہ سانس لیا جائے۔ 71% of Earth comprises on water, out of which only 1% is potable۔ ہماری زمین کا 71% پانی پر مشتمل ہے اور اس میں صرف 1% پانی پینے کے قابل ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق Earth is the only planet to have stable bodies of liquid water on its surface۔ زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں مائع پانی کے ذخائر موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کا 78% پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک ایڈلٹ میل یا فیمیل کا 60 to 65% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور پودوں میں یہ تناسب 95% تک چلا جاتا ہے۔ Water is principal chemical component of human body۔ اور یہ پہاڑ، ان چٹانوں کو نیچرز واٹر ٹار کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا کو روکتے ہیں، پھر وہ بادل بن جاتی ہے، برف ان پر ہوتی ہے جو بعد ازاں پگھل کر دریاؤں اور سمندروں میں آتی ہے۔ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پانی کی سٹڈی کا الگ مضمون ہے جسے ہائیڈرولوجی کہا جاتا ہے۔ زراعت، انڈسٹری، کھانا پکانا، دھونا، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ واٹر از دا بیسٹ سالوینٹ، رادر یونیورسل سالوینٹ، اپنے اندر ہر چیز کو تحلیل کر لیتا ہے۔ When a person feels thirsty, his or her body has lost 1% of the total water amount۔ جب بھی کسی کو پیاس لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں 1% پانی کم ہو چکا ہے۔
تو پیاس لگنے سے پہلے پہلے پانی پی لیں۔ مناسب مقدار میں پانی پیتے رہنے سے کئی اقسام کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے، انسان تھکن کا شکار نہیں ہوتا، جوڑوں اور کمر کے درد میں کمی آتی ہے، سر درد سے بچاؤ رہتا ہے، جلد کو تر و تازہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم سے فاضل مواد کا بھی اخراج ہوتا رہتا ہے۔ دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ اس میں مختلف سٹڈیز ہیں۔ گرم مرطوب علاقوں کے افراد جہاں پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں پر پانی کی بھی زیادہ مقدار انٹیک ہونی چاہیے۔ بیمار افراد ان کو بھی زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن USA کی ایک تحقیق کے مطابق ایڈیکویٹ انٹیک مناسب مقدار سے مراد 13 کپ یعنی 3 لیٹر ٹوٹل بیوریج، جس میں پانی بھی آ جائے گا، چائے، جوسز اور سارے فلوئڈز آ جاتے ہیں۔ اس سبجیکٹ پر، پانی کے موضوع پر، امیر اہل سنت کی خوبصورت تحریر پانی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات، یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں یا پھر دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ فرمائیے۔ جی مدنی چل کے ناظرین، پانی پیجئے، صاف پانی پیجئے اور خوب پیجئے۔ اللہ کی یہ نعمت کتنی شاندار ہے کہ بغیر رقم کے ہمیں میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیجئے۔ اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب میں جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کو آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اشاروں کی زبان ابھی سیکھ رہا ہوں۔ دوران اشارہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر جمعۃ المبارک کے کچھ فضائل کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جمعۃ المبارک کو عید کا دن، سبحان اللہ، عید کا دن جو ہے کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی رات دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی دن جو ہے مرنے والا خوش نصیب مسلمان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کے دن اگر حج ہو، سبحان اللہ، تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک گنا اس کا بھی جو عذاب ہے، عذاب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر ناخن اور بڑھ جائیں تو پھر جمعے کا انتظار نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی شخص روز جمعہ اپنے والدین، ٹھیک ہے، اپنے والدین کی قبر پر جائے، ان کی زیارت کرے اور یاسین شریف جو ہے وہ پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں جانا یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن اچھے سفید کپڑے پہننا یہ بھی سنت ہے۔
जुमा के दिन तेल लगाना ये भी सुन्नत मुबारका है। इसी तरह जुमा के दिन खुशबू लगाना ये भी सुन्नत मुबारका है। अच्छा, जुमा के दिन गुस्ल करना ये भी सुन्नत मुबारका है। जुमा के दिन, जुमा की जब नमाज पढ़ेंगे पहली सफ में बैठना ये मुस्तहब है। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको जुमे की खूब खूब बरकतें लूटने की तौफीक मरहमत फरमा और इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। कल आज कौन सा शेर सुना रहे हैं? आज शेर सुनाएंगे इंशाअल्लाह, चूंकि मदनी काफले में भी सफर करना है और अमल का जज्बा अल्लाह ताला से हम मांगते रहते हैं। बड़ा प्यारा मुनाजात का शेर है, तो मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का वो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। मैं पांचों नमाजें पढ़ूं बाजमात, वो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मैं पांचों नमाजें पढ़ूं बाजमात, मैं पांचों नमाजें पढ़ूं बाजमात, वो तौफीक ऐसी अता या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। आमीन 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 आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जनाब, मदनी चल के नाजरीन, हमारे यूसुफ बापू नीचे पहुंच गए जी। बापू आपने 3 इस्लामी भाई सेलेक्ट करने, अब आपकी मर्जी है आप क्या उनसे मदनी फीस, क्योंकि टोकन शायद नीचे नहीं होंगे, तो अब आप देख लें कि आपने 3 किसको सेलेक्ट करना है। 3 हम यहाँ ऊपर सेलेक्ट करते हैं, एक मुकाबला हो जाता है ऊपर वाले आगे या नीचे वाले। जनाब आप 3 सेलेक्ट करें, हम 3 के टोकन निकालेंगे। टोकन कहाँ है भाई? जी, मदनी फीस कौन देगा इस्लामी भाई? कोई आज इमामा शरीफ पहनने की नियत कर ले, कोई ऐसा हो जो दाढ़ी शरीफ रखने की नियत कर ले, कोई हाथों हाथ 1 माह के मदनी काफले में सफर की नियत कर ले। बापू नीचे कोई मदनी फीस ले लें आप। जी जी, मेरा ख्याल है नीचे वालों और ऊपर वालों में मुसाबत होनी चाहिए, दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें जनाब, यहाँ कौन है जो आज दाढ़ी शरीफ नहीं है और रखने की नियत कर रहा है? आज के बाद नहीं कटेगी, कोई है ऐसा भाई? सारे मदनी मुन्ने हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बाकी माशाल्लाह दाढ़ी वाले आ गए। अच्छा, जो इमामा शरीफ नहीं पहनते और आज से सजाने की नियत कर रहे हैं, चले आप आ जाएं, आप आ जाएं आप जी। नहीं ये आप जी, आप आ जाएं जी, आप आ जाएं, आप आ जाएं। चले जनाब, आप इमामा शरीफ बांधेंगे इंशाल्लाह। और कौन है? आप आ जाएं, आ जाएं। चले पीछे वाले हाँ, इमामा शरीफ बांधेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे हैं जो 12 दिन के मदनी काफिले में सफर की नियत करें? 12 दिन तो कम हो गया अब्दुल हबीब, एक साल के यहाँ पर इस्लामी भाई। आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आप भी आगे आ जाएं। चलें चलें, वाह आप आ जाए पीछे वाले, चले आज आप भी आप आ जाए। चले, ये 3 हमने तो सेलेक्ट कर लिए हैं यूसुफ बापू, अब आप बताएं आपके पास हो गए? जी लब्बैक, हमने भी 3 इस्लामी भाई सेलेक्ट कर लिए। चले, अब मुकाबला है जनाब, ऊपर वाले या फिर ऊपर वालों को नीचे भेज दिया, अगर इधर आ जाएं, अगर गलती करे तो क्या करें? आ जाए भाई, आगे आ जाएं। सेगमेंट शुरू करेंगे। गौर से आपने बॉक्सेस देखने, मोबाइल जेब में रख लें, और आपने 12 बॉक्सेस देखने होंगे। अब 12 बॉक्सेस गौर से देखिए, दिखाइए।
चलें। एक बार अगर आप समझा दें कि नीचे अब ये गौर से देखें बॉक्सेस, फिर समझाऊंगा सारी बातें। अभी गौर से देख लें किस नंबर पे क्या है, सब गौर से देखें, चंद सेकंड्स के लिए रहेंगे ये। जनाब अब स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जाएं। जनाब अब बापू आपके पास कौन है इस्लामी भाई? ये 3 इस्लामी भाई हमारे पास मौजूद अच्छा, है। एक पहले इस्लामी भाई से पूछे मकाम इब्राहिम का नंबर क्या है? जी, मकाम इब्राहिम कौन से नंबर पर है आप बताएं। नंबर 3। आप कह रहे नंबर 1 मिनट, नंबर 3 नहीं खोलिएगा। अच्छा अब आप बताएं मकाम इब्राहिम कौन से नंबर पे है? नंबर 6। ये कह रहे 6, 3 या 6 बताइए। 3 भी खोल दीजिए और 6 भी खोल दीजिए। ये तो हजर अस्वद है। चलें जरा, मकाम इब्राहिम तो ये भी नहीं है। 6 नंबर पर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ भी जनाब गलती हो गई है। अच्छा हम खाली हाथ तो भेजते नहीं है यूसुफ बाबू, चूंकि आपने मदनी फीस लेकर इनको तैयार किया है तो कुछ तोहफा जरूर दीजिएगा। इनको भी इंशाल्लाह तोहफा देंगे क्योंकि इन्होंने इमाम शरीफ की नियत की है। अब आपकी बारी है जनाब। ऐसा करते हैं, अब इन दोनों से यही सवाल पूछ लेते हैं। मकाम इब्राहिम बताइए कहाँ है? 2 नंबर तो खुल गए थे। यूसुफ भाई माइक लाइएगा, पहले नीचे वाले से पूछें भाई आप। मकाम इब्राहिम वो जगह जहाँ तवाफ के बाद उसके करीब 2 रकात नफल पढ़ना अफजल है। मकाम इब्राहिम 8 नंबर। 8 नंबर पर है। अच्छा 1 मिनट, अब आप बताइए। 4 नंबर पर। ये कह रहे हैं 4 नंबर पर, वो कह रहे हैं 8 नंबर पर। बताइए, चलें 4 या 8 खोलें जनाब। चार नंबर तो हतीम है जनाब, ये मताफ हतीम है, ये मकाम इब्राहिम तो नहीं है। 8 नंबर बताइए। 8 नंबर के पीछे क्या है बताइए? कुरान पाक है। ये भी दोनों से गलती हो गई है, अभी तक मकाम इब्राहिम तलाश नहीं कर सके। क्या इन 12 नंबर में मकाम इब्राहिम है भी कि नहीं, ये भी एक सवाल है। जी जनाब, अब तीसरे इस्लामी भाई बताएंगे, आपके वाले भी और नीचे वाले भी, कि मकाम इब्राहिम किस नंबर पर है। बहुत सारे नंबर खुल गए, अब जवाब सही हो सकता है। अच्छा सा बड़ा सा तोहफा ले जाएं भाई। जी पहले ऊपर से, चले ऊपर वाले बताएंगे। पहले नंबर दिखाएं। जी बताएं। नंबर 9 पर। नंबर 9 कह रहे हैं यहाँ के इस्लामी भाई। 9 नंबर। चले जी, यहाँ पर भी सेम हो गया है। अच्छा दोनों के 9 नंबर। 9 नंबर। अच्छा पहले ये बताएं कि मकाम इब्राहिम होता क्या है? मकाम इब्राहिम वो मकाम है जहाँ तवाफ के बाद उम्रा करने वाले या हाजी उसके करीब 2 रकात नफल पढ़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वहाँ कदमों के निशान है उस पत्थर पर। बड़ा मुबारक मकाम है और कुरान पाक की आयत का एक जुज़ है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि हजरत इब्राहिम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ला बनाया जाए, नमाज की जगह बनाया जाए। बड़ा मुबारक मकाम है। देखते हैं दोनों ने 9 नंबर इख्तियार किया है, एक साथ पीछे जाते हैं या एक साथ आगे जाते हैं। जी जनाब, मकाम इब्राहिम 9 नंबर पर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें यूसुफ भाई क्या तोहफा देंगे? इनको हम 12 पानियों का मजमुआ भी पेश करेंगे, सौगाते मदीना भी पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बाकी इस्लामी भाइयों जो है हमारे इस्लामी भाइयों को गिलाफ काबा शरीफ के मुबारक धागे और मुबारक पानियों का मजमुआ इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मुबारक हो। चले आप सही जवाब देते ना, अभी और सवाल होगा इंशाअल्लाह। चले जनाब, तलाश कीजिए। सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब दोनों टीमों से गुजारिश है कि जनाब आगे आ जाएं, फिक्र मदीना करेंगे, नाज शरीफ भी सुनेंगे, आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने अपने मदनी इनामात के रिसाले या एप्लीकेशन को खोल लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम 14 जमादियुल ऊला की फ़िक्र मदीना करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आखिरत के मामले में घड़ी भर गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। आइए फ़िक्र मदीना शुरू करते हैं। क्या आज आपने अच्छी अच्छी नीयतें की? 5 नमाजें तकबीर ऊला के साथ पहली सफ में बाजमात अदा की। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास और रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर ली या सुन ली। अजानो इकामत का जवाब दिया। कुछ न कुछ
شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ، نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ، مزاج پرسی پر الحمدللہ کہا، سلام اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، کیا 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی اور سرہانے سنت بخش رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، کیا صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھیں، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین آمین۔ آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، مرشد کے ساتھ جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، بولو جیسے
کر بولو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اب میری نگاہ ہو جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، سارے بولو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ مکھ چند بدن شاشانی مت چمکیلا نورانی، کالی زلفت یک مستانی مخمور یکی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کا تے جان جہانا کا، سچ آکھا میں رب دی شانا کا کہ جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی، کتھے جانیا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، نہیں کوئی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں غجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو حسر کیا، یہ تاب آقا تمہارے لیے،
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہہ لے گی ان کے ناخا کی خاموشی کہ چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کہ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سال کم نہیں کوئی، نہیں کوئی، کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، مدنی چینل کی کیا بات ہے، عشق رسول کی شمع کو کس طرح دلوں میں فروزہ کر رہا ہے، مدینے کی تڑپ کس طرح بڑے ہوں یا بچے ہوں ان کے دلوں میں کس طرح بڑھاتا ہے۔ ذہنی آزمائش کے ایک سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا اور دل فریب منظر تھا مدینے کی یاد میں تڑپا دینے والا، ہم نے وہ منظر آج آپ کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیا ہے۔ ایک بار پھر دیکھیے کہ مدینے شریف کی یاد کیسے آنکھوں کو نم کر دیا کرتی ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دینا، ہم بھی ذہنی آزمائش کریں گے۔ اچھا، آپ ذہنی آزمائش کریں گے، چلو بھائی، اب مدنی منوں کو کیسے ناراض کریں گے، ہٹ جائیں بھائی، اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو ٹیمیں سلسلے میں شامل ہیں، ایک ٹیم ہے مکی اور دوسری ٹیم ہے مدنی۔ ٹیم مکی کا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے اور ٹیم مدنی کا تعلق بھی باب المدینہ کراچی سے ہی ہے۔ کون کون سے مرحلے سلسلے میں شامل ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ علم نور ہے، عشق کے بول سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ پہلا سوال ٹیم مکی آپ سے کیا جا رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کے پہلے، درمیانی اور آخری عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے عشرے کو عشر رحمت، درمیانی عشرے کو عشر مغفرت اور آخری عشرے کو عشر جہنم سے آزادی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ٹیم مدنی آپ سے کیا جا رہا ہے، ان دو مسلمان بادشاہوں کے نام بتائیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب
درست ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق. سین سے کوئی شعر سنائیے ٹیم مکی. سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لوں آئے وہ ساعت اے نانا اے حسین. آئے وہ ساعت اے نانا اے حسین. نون آ گیا ہے. نون سے کوئی شعر سنائیے ٹیم مدنی. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ٹیم مکی نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں اور ٹیم مدنی نے 6 نمبر حاصل کیے ہیں. یوں 2 نمبر لے کر ٹیم مدنی آگے کی جانب ہے. مگر ٹیم مکی جوش میں رہے, جوش کے ساتھ ہوش میں رہے, دل چھوٹا نہ کرے. مجلس نے آپ کے لیے تحائف کا انتظام کیا ہے. کیا مدینہ شریف کا ٹکٹ ہے؟ اللہ اللہ کیا بات کر دی عبدل یوسف بھائی. اگر میرے بس میں ہو تو ٹیم مکی کو بھی مدینہ بھیج دو, ٹیم مدنی کو بھی مدینہ بھیج دو. اللہ جو سامنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں ان سب کو بھی مدینہ بھیج دو. اللہم آمین. مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے, مدینہ شریف جانے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت نہیں, بلاوے کی ضرورت ہوگی. کیا بات, کیا بات. بلاوا ہوگا تو ضرور جائیں گے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اچھا میں دل کی بات کہہ رہا ہوں. میں جب اس سلسلے کی ہم نے ریہرسل کی تھی تو میں نے دل میں ایک نیت کی تھی کہ اس مدنی منع کے لیے, آپ کا نام کیا بیٹا؟ احمد رضا اتاری. ان کے لیے کوئی خوشخبری سلسلے میں آئے گی, اور واللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے پتا تھا کہاں سے پہلی آئے گی, اور الحمدللہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ بھی میسج کیا ہے کہ اس مدنی منع کو میری طرف سے مدینے کا ٹکٹ دیا جائے. سبحان اللہ. احمد رضا کو انشاءاللہ. تیری قسمت پر اشکار ہر مدنی منع کی آنکھ اشکار ہے کو تو چا رہا ہے. تیری قسمت پر اشکار رہا ہے. سب مدینے جائیں گے انشاءاللہ, آقا سب کو بلائیں گے انشاءاللہ. مدینے کو تو جا رہا ہے, جاتا ہے مجھ کو رلا کر میری بھی حاضری کی دعا کر. تو سلام میرا رو رو بچے کو مدینے کی یاد میں رلا دیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے. نوجوان ہوں بوڑھے ہوں, وہ کون ہے جو آنکھ مدینہ منورہ دیکھنے کو اشکبار نہیں. اللہ اکبر. یہ بچے کسی پارک کے لیے نہیں, کسی کھانے پینے کی اور جھولوں کی یا کھلونوں کے لیے نہیں, حاضر یہ مدینہ کے لیے رو رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے ایسا مدینے کی چاشنی, ایسا مدینے کا عشق عطا کیا ہے. اللہ ہم سب کو یاد مدینہ میں آنسو بہانا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ کے پاس آج کچھ آیا تھا, وہ باکس میں کیا ہے ذرا وہ بھی دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو. اس سفر کے دوران جب میں بلوچستان اور سندھ کے سفر پر گیا تھا تو کچھ ایصال ثواب عاشقان رسول نے بھیجا ہے. باکس کے اندر بھیجا ہے. اب باکس کے اندر ایصال ثواب تو نہیں ہے, کچھ نیتیں ہیں, تو شاید دل جوئی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی, وہ بھی دیکھتے ہیں. پہلے کالز بھی ساتھ ساتھ دے دیجئے. یہ باکس باپو کھولتے رہیں گے اور ہمیں دکھا دیں گے کیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ. جی میں تو سمجھا کوئی انعام ہے. ہاں یہ انعام ہی ہے نا, نیکیاں تو انعام ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی ساری, یہ اللہ ان کو خوش رکھے. اچھا میں یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ
اب اس باکس کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب اس طرح کے باکسز آپ بنا کے بھیجیں، بس آپ دعا کر دیں. یہ مجھے چونکہ مل چکا تھا تو میں نے کہا چلیں ان کی بھی دل جوئی ہوگی. باکس سکھر کا ہے اور یہ ڈیرہ اللہ یار سے ملا تھا. جی باکس میں کیا ہے آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا. یہ بھی دعوت اسلامی کی کتنی پیاری برکت ہے عبدالحبیب بھائی. جی جی کہ اصال ثواب کے تحفے ملا کرتے ہیں. جی جی الحمدللہ. کھول دیں یا تھوڑا تھوڑا نہیں کھول دیں جلدی سے، ہمیں سلسلہ بھی تو ختم کرنا ہے نا. تو یہ ماشاءاللہ پورا باکس بنا کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ماشاءاللہ بہت سارا اس میں ایصال ثواب بھی ہے. میری نیت ہے کہ اس باکس کو انشاءاللہ والدہ جس کمرے میں رہا کرتی تھی اس کمرے میں رکھ دوں گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہاں پر ہے 140 قرآن مجید، بہت سارے درود پاک ہیں. یہاں پر ہے لا تعداد یاسین شریف، لا تعداد شجرہ شریف، لا تعداد سورہ مزمل ماشاءاللہ. اور یہاں پر ہے درود پاک مرشد عطار پر نور کی برسات. اور اس میں مکہ مدینہ کا ماڈل شریف بھی ہے اور لائٹیں بھی ماشاءاللہ جگمگا رہی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مدنی منوں اور مدنی منیوں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے ماشاءاللہ. سب اپنی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. چلیں باقی مدنی منع اور مدنی منیاں اپنی جگہ تشریف رکھیں. جی کالز ہمیں دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد توصیف رضا عطاری ملائیشیا سے عرض کر رہا ہوں. یہاں نگرانی کابینہ کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 الحمدللہ تقریباً تمام قسطیں ابھی دیکھنے کی سعادت ملی. اور اس ذہنی آزمائش سیزن 9 میں جو سیگمنٹ ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں، جب پہلے سلسلے میں اعلان ہوا کہ ابھی اشاروں میں نیکیاں ہوں گی تو تصور یہ تھا کہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی کچھ فرمائیں گے اور ساتھ ہمارے مبلی کچھ اشاروں میں اس کو نیکی دعوت دیں گے. لیکن جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بیان بھی خود ہی فرما رہے ہیں، سنتیں آداب نیکی کی دعوت اور اشارے بھی خود ہی فرما رہے ہیں. حیران ہو گیا کیونکہ میں چونکہ اشاروں کی زبان کا کورس کرنے اور کروانے کا سلسلہ رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں اشاروں کی زبان سیکھنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اور دنیا بھر میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اشاروں میں بیان کرتے ہیں یا اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں، کچھ چینلز پر آتے ہیں تو وہ منہ سے بولتے نہیں ہیں، صرف اشارے کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں کام کرنا یہ ایک تھوڑا مزید مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ابھی تک تمام سلسلوں میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رکن شورا بول کر بھی بیان فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اشاروں میں بھی ماشاءاللہ اس کا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رکن شورا کو نظر بد سے بچائے. اور اب تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پاکستان کے مختلف شہروں میں جب سفر ہوگا، بیرون ممالک میں رکن شورا کا سفر ہوگا تو انشاءاللہ آپ جہاں عمومی یعنی بولنے والے اسلام بھائیوں کو نوازیں گے، خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی آپ کا انتظار کریں گے، آپ کے منتظر ہوں گے. جیسے ماشاءاللہ ابھی مرکز الاولیاء لاہور کے خصوصی اسلام بھائی دعوت دے رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں گونگے بہروں کو بیان فرمائیں. تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کرم فرمائیں ملیشیا میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہاں خصوصی اسلام بھائیوں کو بھی جمع کریں اور آپ کے بیان سے ان کو جو ہے وہ نیکی دعوت پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اور بس دعا کریں اللہ اخلاص بھی نصیب کریں. میرا خیال ہے ملیشیا جب آنا ہوگا تو وہاں کے شاید اشارے بھی الگ ہوں گے، وہ الگ سیکھنا پڑے گا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. محمد حسن رضا عطاری سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں ناقص مشورہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں جس طرح ڈیر علم دین حاصل ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ ذہنی آزمائش کے آخر پہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک حدیث یا ایک دعا یاد کرائی جائے اور دوسرے دن وہ کالز کے ذریعے سنی جائے تو اس طرح دعا یا حدیث یاد ہو سکتی ہے. برائے کرم اگر ایسا ہو جائے تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے. اور پچھلے کچھ سلسلوں میں مجھے یاد پڑتا ہے ایسا ہم نے کچھ کیا تھا یا کسی سلسلے اور میں کیا تھا، ذہنی آزمائش میں نہیں کیا تھا. ہماری مجلس، ہاں ہماری مجلس اس کو نوٹ کر لے. یہ بڑا پیارا مشورہ ہے ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش پورے آب و تاب سے مدنی چینل کی اسکرین پر چمک رہا ہے. الحمدللہ ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بہت سارا علم دین حاصل کرنے کو مل رہا ہے. الحمدللہ ایسی ایسی نئی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو پہلے کبھی ہمیں معلوم نہیں تھی اور بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر جو ہے نیکیوں بھری عطا فرمائے تاکہ آپ اسی طرح کے اور سلسلے بھی ہمارے لیے لے کے آئیں اور ہم بہت سارا علم دین سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوب بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. ایک ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے، ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی احمد رضا بن صادق عطاری من جدہ.
ما شاء الله عز وجل برنامج قناة مدني الامتحان الذهنية جميلا جدا وفيه بحر العلم لنا ونحن نشاهد في البيت جميعا. بارك الله في هذه البرنامج المباركة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाह, आपने अरबी ज़बान में भी हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह आपको इसकी भी जज़ा अता फरमाए। आइए सिलसिले को आगे लिए चलते हैं। 3 टीमों में से एक टीम की तलाश है। याद रहे मुकाबला तीनों का बराबर है। स्कोर बोर्ड देखेंगे और अपने मुकाबले की तरफ आगे चलेंगे। जी जिसका जो नसीब है न इसका कोई जनाब, डबल 12 नंबर है तीनों टीमों के, बिल्कुल बराबर बराबर और बराबर जा रहे हैं जनाब। अब सिलसिला करना है, सेगमेंट करना है, सफर है मगर अकेले। सफर मगर अकेले, तीनों टीमों ने जवाब देना है। एक एक इस्लामी भाई, बावलपुर वाले रहमताबाद की तरफ चले जाएं, रहमताबाद वाले डेरा इस्माइल खान आ जाएं, डेरा इस्माइल खान के एक इस्लामी भाई बावलपुर आ जाएं। बगैर टिकट के बड़ी आसानी से सफर हो रहा है जनाब। और आप ये भी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपना माइक भी एडजस्ट कर लेंगे। याद रहे सब इस्लामी भाइयों से एक एक सवाल ही होगा। आपके कांधों पर पूरी टीम का बोझ है क्योंकि सबके नंबर बराबर हैं और एक नंबर का फर्क मुकाबले में फर्क डाल सकता है। शुरू करेंगे, सफर है मगर अकेले। नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। भावलपुर के इस्लामी भाई की पहली बारी होगी। जनाब, नंबर पसंद कीजिए भावलपुर के इस्लामी भाई। नंबर 4। नंबर 4, बताइए 4 के पीछे क्या सवाल है? वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें किसी शख्स की गुफ्तगू में झूठ और सच की पहचान हो जाया करती थी? हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी को किसी शख्स की झूठ की पहचान हो जाया करती तो वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक थी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत हसन का कौल था कि फारूक आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो हस्ती हैं कि वो किसी शख्स की गुफ्तगू में उनको झूठ होता तो पहचान हो जाया करती। 2 नंबर हासिल किए। इनके सर से बड़ा बोझ उतर गया होगा कि मैंने अपना काम कर दिया है। मगर अब बारी है रहमताबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। अब मदद का ऑप्शन किसी के पास नहीं बचा। नंबर 3। नंबर 3, क्या सोते वक्त इमामे या मुसल्ले को तकिया बना सकते हैं? इमामे या मुसल्ले को तकिया नहीं बना सकते कि ये बेअदबी है। ये खिलाफे अदब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। डेरा इस्माइल खान वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। 5 नंबर। मीम साकिन के कौन कौन से कायदे हैं? अगर मदनी कायदा याद है तो जवाब आ जाएगा। इज़हार शफ़वी, इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी। इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सब ने एक एक जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी है भावलपुर वालों की। अब आप नंबर पसंद करेंगे। 1 नंबर। 1 नंबर। हर भलाई की चाबी क्या है? हर भलाई की चाबी आखिरत में रग़बत है। आखिरत में रग़बत हर भलाई की चाबी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। रहमताबाद वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 6। नंबर 6। कौन से सहाबी हैं जिन पर कातिलाना हमला हुआ उसके बावजूद भी आपने नमाज की तलकीन फरमाई? सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है डेरा इस्माइल खान। नंबर पसंद करेंगे जनाब। 7 नंबर। 7 नंबर। नमाज में तादील अरकान किसे कहते हैं और उसका शरअन हुक्म क्या है? रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा में कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब है। जनाब, एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। अब एक एक सवाल बाकी है। अब उस आखिरी इस्लामी भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को कहां ले जाता है। और अब बारी
भावलपुर वालों की है और वो वहां पहुंचे हुए रहमताबाद। जवाब दीजिए, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 2। नंबर 2, नंबर भी चाहिए 2। हालत एहराम में साबुन से हाथ धो सकते हैं? जी हाँ, हालत एहराम में साबुन से हाथ धो सकते हैं। हालत एहराम में साबुन से हाथ धो सकते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये खुशबूदार साबुन हो तब भी धो सकते हैं, क्योंकि साबुन एक हीट पर जाकर पकता है और इसकी बड़ी जबरदस्त तहकीक पर रिसाला भी मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है, एहराम और खुशबूदार साबुन के नाम से। रहमताबाद वाले जो बगैर टिकट के पहुंचे हुए डेरा इस्माइल खान, चले जनाब इनसे पूछते हैं कौन सा नंबर पसंद करेंगे, 8 या 9? 9 नंबर। अल्लाह, आसान सवाल आ गया है। हर शे का खालिक कौन है? हर शे का खालिक अल्लाह ताला। हर शे का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज किस्मत भी रहमताबाद वालों के साथ दिख रही है जनाब। बावलपुर वाले भी हो गए, डेरा वालों की अब बारी है। आपका नंबर वही है जो आखिरी है और गालिबन वो 8 नंबर है। बताइए 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है? मुसीबत ज़दा को देखते वक्त की दुआ सुनाएं। मुसीबत ज़दा को देखते वक्त की दुआ ये, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। थोड़ा सा फर्क है। फ़द्दलनी बिही मिम्मन खलक़ तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, तीनों टीमों ने कमाल कर दिखाया है, सारे सेगमेंट में बराबर हैं। अब ये अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। अब तक एक भी गलती नहीं, अब तक किसी ने कोई गलती नहीं की है। हमने 30-30 नंबर के सवाल किए हैं और सब ने सही जवाब दिए हैं। आज अफसोस होगा हमें उन 2 टीमों को जुदा करने में, क्योंकि इतना शानदार मुकाबला, सारी टीमें इस काबिल हैं कि आगे अगले राउंड में ले जाया जाए, लेकिन जाहिर है हमें एक टीम तलाश करनी है। और अब मौका है, क्योंकि अब फैसला हो जाएगा, क्योंकि 4 सवाल हैं और सिलसिला है, सेगमेंट है मदनी कसौटी। जो इसके साथ है अकल वही फतीन है। 30 नंबर है तीनों टीमों के। पहले बारी बारी बेल बजाएंगे भावलपुर वाले जनाब, एबटाबाद वाले, अब जनाब डेरा इस्माइल खान वाले। ठीक है, तीनों ने बेल बजा दी है। हमारे कैमरामैन रेडी रहें बेल को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि अगर ये बेलें 7 बज गई तो हो सकता है कि फिर हमें जो है वो रिप्ले करना पड़े। आज हाजरीन से एक सवाल करना था, वो रह गया है। यूसुफ भाई कोई सवाल कर ले ताकि जाते जाते इन्हें भी कोई तोहफा दे दें। ठीक है, अच्छा बताएं, आसान से सवाल कर लेते हैं। वो कौन सी नमाज है जिसमें सबसे आखिरी सफ में खड़ा होना बहुत ज्यादा आसान हो गया? सारे मिलके दे दें जवाब। चले सबको मदनी काफिले का तोहफा दे दें। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं? मस्जिदुल हराम हतीम के नीचे। चलें, आप अपने वाली साहब के साथ मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाल्लाह। आ जाएं, करीब आ जाएं। अच्छा, करीब आ जाएं। बैतुल मुकद्दस। आप भी मदनी काफिले की नियत कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम नमाज के अहकाम तोहफतन पेश करेंगे, जिसमें साथ ही तोहफा एक VCD का भी मौजूद है। ये मस्जिद खैफ मीना में मौजूद है। अल्लाह करीम हम सबको मीना की हाजिरी नसीब फरमाए। चले, एक और सवाल यहाँ पर मौजूद हाजरीन से कर लेते हैं। अब्दुल हबीब भाई, काफी तादाद में इस्लामी भाई मौजूद है। जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है, मिलकर पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ें। बताएं वो अपने ऊपर रहमत के कितने दरवाजे खोलता है? मदनी मुन्ने से जवाब लेते हैं। 70 दरवाजे। 70 दरवाजे खोल देता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीठे मीठे मदनी मुन्ने के लिए मदीने शरीफ की मीठे मीठे तबरुकात। जवानाने बहिश्त के सरदार कौन हैं? हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 12 मुबारक पानियों का मजमुआ, तस्बीह मदीना, इत्रे मदीना।
سبحان اللہ سبحان کچھ اشعار بھی پوچھ لیں عبداللہ بھائی. اشعار کی کیا بات ہے, آج بہت زیادہ دریائے رحمت جوش پر ہے. آج ان کا جذبہ اتنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو 4-5 اور جو ہے وہ اچھا تحفے دے دینے چاہیے. چلے ایک شعر سنائے, دیکھیں کون سناتا ہے. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, اس کا پہلا مصرع سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. محمد جمال رضا اتاری. پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. تسبیح مدینہ انشاءاللہ تحفۃً پیش کریں. ماشاءاللہ, طرز میں بھی سنا دے بھائی ہم کو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. تینوں ٹیمیں ریڈی ہیں اور اب طریقہ پتہ ہے کیونکہ یہ ان کا دوسرا مقابلہ ہے. غلطی پر 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے, اس بات کا خیال رکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. میلادی کسوٹی. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی شہر پاکستان میں ہے. پہلی ہی سوال میں 2 ٹیموں نے ایک ساتھ تقریباً بیل بجائی ہے. کیا بھاولپور یا ڈیرہ اسماعیل خان؟ بھاولپور والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اب یہ بتائیں گے یہ کیا ہے, آپ صرف جواب دیں گے پھر ہم پورے سوال سنیں گے. مرادی شے کیا تھی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرادی شے جنت البقیع ہے. آپ نے کہا جنت البقیع ہے. اب اچھا, اگر یہ آپ کی باری ہوتی تو آپ کیا جواب دیتے؟ جنت البقیع. دونوں طرف کی جواب جنت البقیع تھا. بیل بجائی کچھ لمحات پہلے, شاید سیکنڈ کا بھی تھوڑا حصہ ہوگا بھاولپور نے, لیکن دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. شہر پاکستان میں ہے. لا. کیا آپ کی مرادی شخصیت مطلب شے کوئی انسان ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شے کوئی مقام ہے؟ نعم. مکہ شریف میں ہے وہ؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے؟ لا. کیا وہ مقام مدینے میں؟ نعم. کیا آپ کی مرادی شے مسجد نبی شریف سے ملحق ہے؟ لا. کیا اس مقام کی آپ نے زیارت فرمائی ہے؟ الحمدللہ زیارت بارہا زیارت کی ہے. کیا وہ اس کا تعلق روزہ رسول سے؟ روزہ رسول سے کوئی ایسی شے جس کا تعلق نہ ہو. ظاہری تو 2 عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ہی ایک نہیں رضا خار مدینہ. ظاہری طور پہ تعلق ہے. ظاہری طور پر یعنی وجہ شہرت یہ نہیں ہے روزے پاک سے اس کی. کیا آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا؟ لا. آپ کی مرادی جو شے مقام ہے وہ جنت البقیع ہے. جواب درست ہے. ذرا بھاولپور والوں نے 2 نمبر لے لیے. اس مقابلے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹیم آگے بڑھی ہے. اور اب چلیں گے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف. کوئی شخصیت ہے؟ لا. بجائی ہے جناب. اور اب بیل کس نے پہلے بجائی ہے؟ دونوں طرف ایک بار پھر بڑا کلوز بیل بجائی ہے. بالکل شروع میں بجا دیتے ہیں بھاولپور یا ڈیرہ اسماعیل خان. ایک بار پھر چلنا ہوگا ری پلے کی طرف. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد
आइए देखते हैं रीप्ले हमें क्या बता रहा है। दोनों में से पहले बेल किसने बजाई है? जी मजलिस बताए। भावलपुर वालों ने फिर बेल बजाई है। भावलपुर एक्सप्रेस आज तेज जा रही है जनाब। जनाब जवाब दीजिए। मेरे मुर्शिद की जो शख्सियत मुराद है वो कंफ्यूजन है। जगह इमाम आजम का मज़ार है। इमाम आजम का मज़ार। आप जवाब देते तो क्या देते? इमाम आजम अलैहिर्रहमा का मज़ार। अल्लाह, जवाब दोनों साथ देते हैं मगर थोड़ा सा फर्क हो जाता है। देखते हैं क्या ये दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। उस शे का तस्करा आज मदनी मुज़ाकरे में हुआ है। ला, क्या वो बेजान चीज है? न जाने कितनों की उसके सदके में जान है। न ला न नगम। आप और कर सकते हैं, इसको नगम तस्वुर करें। क्या आपने उसकी जियारत की है? ला, क्या उसका ताल्लुक बगदाद से है? नाम, क्या उस शेख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस रब्बानी के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निस्बत है? ला, क्या वो कोई मुक़द्दस मकाम है? नाम, क्या वो कोई मदार मुबारक है? नाम, क्या वो हसनी हुसैनी भी है? ला, क्या उनसे कोई सिलसिला है? कोई तरीकत वाला सिलसिला नहीं है। क्या वो शोहदाए करबला में से हैं? ला, जो आपकी मुरादी शे है वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है। जवाब दुरुस्त है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया भावलपुर वालों ने। अब अगर डेरा इस्माइल खान और रहमताबाद वालों को बराबर आना है तो अगली दोनों मदनी कसौटियां उन्होंने सही जवाब देना होगा, वरना मुकाबला भावलपुर वाले जीत जाएंगे। तीसरी मदनी कसौटी की तरफ चलेंगे जनाब। क्या आपकी मुरादी शे फिर बेल भावलपुर वालों ने बजा दी है। सिर्फ शुरू करते हैं और बेल बजा देते हैं। कैसा हिफ्ज करके आए हैं जनाब मदनी कसौटियों को। गलती करने पर 2 नंबर माइनस होंगे, ये याद रखिएगा। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड हैं। भावलपुर वाले जी आपने जामिया निजामिया। जामिया निजामिया। अगर आप बताते तो क्या बताते? शेख अब्दुल जब्बार। अल्लाह, ये पहली बार 2 अलग अलग जवाब हैं। अगर ये जामिया निजामिया है तो मुकाबला भावलपुर वाले जीत जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 नंबर माइनस होंगे और आखिरी सवाल फैसला करेगा। हो सकता है बराबरी भी हो जाए। आइए देखते हैं। क्या आपकी मुरादी शे जानदार है? ला, आपकी मुरादी शे जमादात में से है? नाम, प्यारे बापा जान आपकी मुरादी शे जिनसे जमीन में से है? नाम, क्या उसका ताल्लुक पत्थरों में से ही है? ला, क्या उसका ताल्लुक बगदाद से है? नाम, क्या आपकी मुरादी चीज कोई मुकद्दस मकाम है? नाम, किसी बुजुर्ग का मज़ार मुबारक है? ला, क्या आपकी मुरादी शे किसी मज़ार शरीफ से निस्बत रखती है? मज़ार शरीफ नहीं है वो। क्या आपकी मुरादी शे बगदाद के अंदर ही है? नाम, आपकी मुरादी शे जामिया निजामिया है। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर। 3 की 3 मदनी कसौटियां हमारे भावलपुर वालों ने जवाब दुरुस्त देकर नंबर हासिल किए और मुकाबला जीत गए हैं। रहमताबाद, अहमदाबाद और डेरा इस्माइल खान वालों ने कमी कोई नहीं की थी। जितने सवाल इन सबसे पूछे गए सबने जवाब दिए, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। किसी ने आगे जाना होता है, किसी ने पीछे जाना होता है। अब जनाब इनकी खुशी है और कुछ शहरों पे गम भी होगा। यकीनन हम भी अफसरदा हैं कि 2 शानदार टीमों को हमें आज रुखसत करना है। अब देखते हैं आज मदनी चैनल के नाजरीन की क्या राय थी। तीनों टीमों में से कौन सी टीम आगे जाती? तीनों टीमों से गुजारिश है आगे भी आ जाए। भावलपुर वालों के लिए राय भी थी, 70% राय थी
کہ باولپور کے اسلامی بھائی آگے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. آج بہت دنوں بعد ایسا لگتا ہے کہ مدنی چینل کی رائے اور رزلٹ برابر رہا اور جناب باولپور والے آگے بڑھ گئے ہیں. اسکور بورڈ فائنلی دیکھ لیتے ہیں کس طرح مقابلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ معاملات قرآن دازی وغیرہ کے آگے بڑھائیں گے. 30 نمبر ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد، 36 نمبر ہیں بھاولپور کے، اور 30 نمبر رہے ڈیرہ اسماعیل خان کے. 6 کے 6 مدنی کسوٹی کے نمبر بھاولپور والے لے گئے ہیں جناب. اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین سے. ایک سوال کیا گیا تھا وضو کی کتنی سنتیں ہیں، اس کا جواب جو صحیح دیا محمد عمران اتاری ہند سے، عمران اکرم گجرات، شہباز فیض، محمد شہاب انور میرپور ہند سے، خواجہ مزمل ہند سے، محمد آصف توبہ، مبین اتاری، عبد الواحد کشمیر سے، جہازیب مری سبی بلوچستان، محمد فہد سعید جھنگ اور سہیل اتاری مرکز العلیہ لاہور، حافظ محمد ارشد اتاری گجرات، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال. اب جناب یہ فیس بک پر دیے گئے جواب کا جواب ہے، اور ان میں سے خواجہ مزمل ہند آپ کو یہ تحفہ دیا جائے گا. اپنا ایڈریس بھیجیے. 14 وضو کی سنتیں ہیں جو صحیح جواب تھا انہوں نے دیا تھا. اور اب ایس ایم ایس کرنے والوں کے نام میں ان میں سے پرچی نکال دیتا ہوں. جناب اکرم شاہ اتاری باب المدینہ کراچی، اکرم شاہ اتاری باب المدینہ کراچی سے آپ ہمیں ایڈریس بھیجیے تو انشاءاللہ آپ تک بھی تحفہ پہنچایا جائے گا. چاہیں تو آپ یہیں آ جائیں تو انشاءاللہ یہاں آپ کو تحفہ دے دیا جائے گا. اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ. ماشاءاللہ حضرت اسید بھائی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کے پوتے بھی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. آل عطار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ کس کو دیا جائے گا؟ نام لیجئے بھائی جناب ہمارے جو ماشاءاللہ بھاولپور کی ٹیم کا نام پوچھیں. محمد عمر اتاری. دوسرے محمد شفیق الاسلام اتاری. تیسرے محمد شان اتاری. محمد شفیق الاسلام اتاری بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کو. ماشاءاللہ سارے اسلام میں بڑے پیارے ہیں. بعض اوقات ہمارا ڈیسیشن بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو دینا ہوتا ہے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. مدنی منوں کی اور منوں بڑوں کی قرآن دازی بھی کریں گے. اور پہلے حاضرین سے سوال کر لیں جو آپ نے منگل کے سلسلے سے پہلے جواب دینا ہے. وضو کے کتنے مستحبات ہیں آپ نے اس کی تعداد بتانی ہے. یہ جواب بھی نماز کے احکام سے آپ کو ملے گا. یہ بڑوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب. 2283 2283 موجود ہیں. آ جائے بھائی. چلیں آج 2 قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ بڑوں میں. 2325 کوئی ہیں؟ 2325 آ جائے بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ یہ دونوں کے ٹوکن چیک کر لیجئے ذرا. چلیں مدنی منوں کی قرآن دازی بھیجیں بھائی. جی اچھا آ گئی ہے. یہ مدنی منوں کی ہے. چلیں یہ قرآن دازی کا باکس بھی لاتی ہیں ساتھ اپنا ٹوکن بھی دکھاتی ہیں مجھے. شاید آپ یہی نکال لیں. اچھا جناب نمبر بڑا زبردست ہے. 2001 آ جائے بھائی مدنی منع بھی آ جائیں. چلیں جناب. اچھا یہ ان کو دے دیں. ماشاءاللہ ایک آپ کا ہو گیا اور دوسرے کا ہیں آگے بھائی. ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی ہو جائے نا انشاءاللہ. چلیں مدنی منع کا بھی بتا رہے ہیں ایک اور نکالا جائے. کیا بات ہے بھائی آج تو تحائف ہی تحائف ہیں. چلیں جناب 2044 2044 ہیں کوئی مدنی منع نہیں ہے؟ چلو اب وہ گھر جا کے روئیں گے پھر. نہیں ہے کوئی. چلیں جناب بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے ان کو تحائف دینے کا. دونوں ٹیموں کو تحائف بھی دیں گے. منگل کو مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 6 فروری بروز منگل. مقابلہ نمبر 13 اسلام آباد بمقابلہ جیبکاباد. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. اسلام آباد بمقابلہ اتار آباد. جیکب آباد کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتار آباد کہا جاتا ہے. ان اسلامیہ کو تحائف بھی دیں گے. آئیے مل کر صلاۃ والسلام میں بھی شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی
رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک گیسو والوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ گیسو والوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا نور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آئیے مل کر اجتماع کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. العلم نور